علماء نے کہا ہے کہ قربانی کا رکن ہوتا ہے. رکن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شے اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے. وہ شے پائی جائے گی تو قیام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں ذبح ما يجوز ذبحه في الأضحية بنية الأضحية في أيامها. کہتے ہیں جس چیز کا ذبح کرنا اور ایام قربانی میں ذبح کرنا اور قربانی کے نیت سے ذبح کرنا یہ ضروری ہے، یہ رکن ہے. اگر آپ نے ایام قربانی میں ذبح نہیں کیا تو قربانی نہیں ہوگی، اور نیت قربانی سے ذبح نہیں کیا تو قربانی نہیں ہوگی، اور جو قربانی کے جواز کے جانور ہیں ان کو ذبح نہیں کیا تو قربانی نہیں ہوگی. مثلا کوئی یہ سمجھے، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، ہرن جو ہے نا، ہرن حلال جانور ہے لیکن یہ قربانی میں جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ شریعت کا حکم یہ ہے وہ جانور جو ہیں وہ ہونے چاہیے جو عمومی طور پر انسان سے مانوس بھی ہوں، گھریلو جانور ہوں. اب کیونکہ ہرن مانوس نہیں ہے، کوئی بھی بندہ ہرن کو پکڑنے جائے تو ہرن بھاگ جاتا ہے، تو مانوس تو نہ ہوا نا. اور جانور کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ مانوس ہو. اچھا چلے ہمارے گھروں میں بھی جانور بعض مرتبہ بھاگ جاتے ہیں، تو ایک دو مرتبہ بھاگنے کا مسئلہ نہیں ہے، ایک دو مرتبہ بھاگنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عمومی طور پر کیا ہے، وہ آپ جائیں، آپ کو اس کو بلانے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے بلائیں، آپ کے پاس آ جائے، کھانے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے اس کو کہیں تو وہ کھانا شروع کر دے. یہ ہے پالتو جانور، یہ ہے گھریلو جانور. لیکن ہرن جو ہے یہ کیونکہ جنگلی جانور ہے، بھاگنے والا جانور ہے، غیر مانوس جانور ہے، اس لیے ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی ہم نے تو دیکھا ہے لوگوں نے تو ہرن پالے ہوئے ہوتے ہیں، ہرن پالے ہوئے ہوتے ہیں. اور میرے بھائی آپ پورے کراچی میں ڈھونڈیں تو 100 میں سے 10 بندے ملیں گے جن کے پاس ہرن ہوگا، 90 بندے ایسے جن کے پاس ہرن نہیں ہے. تو سیدھی سیدھی بات ہے اس کی اکثریت کا حکم نہیں جو ہوگا، قلت کا حکم ہوگا. اگر بہت کم ایسے ہرن مل جائے جو بندے سے مانوس ہو جائے تو تب بھی ہم اس کو قربانی کا جانور نہیں کہیں گے، حلال جانور ہے، قربانی کا جانور نہیں ہے. قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے وہ بندے سے عمومی طور پر مانوس ہوتا ہو.